پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ جیسے ہی رمضان مبارک شروع ہوتا ہے نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، نماز کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے۔ آج کیوں نہ کچھ نماز کے متعلق سنتے ہیں کہ سوال کیا جاتا ہے نماز کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ نماز کے فرائض 7 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قاعدہ آخرہ، نمبر 7 خروج بسم اللہ یعنی کہ سلام پھیر کے نماز سے باہر ہونا۔ اسی طرح سوال کیا جاتا ہے نماز میں قرات کس طرح کرنی چاہیے۔ قرات اس طرح کرنی چاہیے کہ تمام حروف مخارج کے ساتھ ادا کیے جائیں، ہر حروف دوسرے سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے۔ مقتدی نے تکبیر تحریمہ امام سے پہلے ختم کر لی تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب: مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوگی۔ یہ توجہ طلب بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی سلام پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ امام صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس سے پہلے سلام پھیر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اکبر جب آپ نے امام کے ساتھ کہا اللہ اکبر بھی جو ہے وہ امام کے ساتھ ہی رہے۔ اگر پہلے آپ نے ادا کر لیا تو نماز نہ ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو رکوع میں سبحان ربی العظیم کا عظیم صحیح ادا نہ کر سکے تو وہ کیا پڑھے؟ اسے چاہیے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ سوال ہوتا ہے کہ رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے؟ جواب: اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ اب رکوع میں جانے کے لیے کوئی اپنی بالکل یہ کونے ہوتی ہے بالکل گھوڑ لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ اسٹریٹ ہاتھ اسٹریٹ ہونا چاہیے۔ جب آپ گھٹنوں میں رکھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی کمر کا جو لیول ہے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو اتنا جھکنا، اب کچھ لوگ بالکل ہی ہلکا سا جھکتے ہیں اور ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچ پاتے، یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ فرض ہے؟ اس کا جواب: ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ سجدے میں پیشانی جمنے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں سجدے میں جو پیشانی جمنے کا مطلب کیا ہے؟ جواب: جمنے کے معنی یہ ہیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ پیشانی نہ جمی تو سجدہ نہ ہوگا۔ نماز میں تکبیر تحریمہ کی بجائے سبحان اللہ کہہ کر نماز شروع کی تو کیا حکم ہے؟ جواب: اس صورت میں نماز شروع ہو جائے گی لیکن اللہ اکبر کی جگہ سبحان اللہ کہنا مکروہ تحریمی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس صورت میں سامنے نماز پڑھنے والے کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ جواب: جب بھیڑ بہت زیادہ ہو تو سامنے والے کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے جبکہ وہ اس کی نماز میں شریک ہو۔ سجدہ سہو کرنے کے بعد بغیر تشہد پڑھے سلام پھیر دیا تو کیا ہوگا؟ سجدہ سہو کرتے ہیں، سجدہ سہو کرنے کے بعد بغیر تشہد پڑھے سلام پھیر دیا تو کیا ہوگا؟ جواب: فرض ادا ہو جائے گا لیکن ایسا کرنے سے گناہگار ہوگا اور نماز پھر سے پڑھنی واجب ہوگی۔
سجدہ سہو کرنے کے بعد بغیر تشہد پڑھے سلام پھیر دیا تو اس کا جواب کیا تھا؟ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنے سے گناہگار ہوگا اور نماز پھر سے پڑھنی واجب ہوگی۔ قرآت کی جگہ صرف بسم اللہ پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب نماز نہیں ہوگی، کیونکہ صرف بسم اللہ پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن اسلامی بھائیوں نے اس بات کو توجہ کے ساتھ سنا ہوگا تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارا علم کا خزانہ ہمیں حاصل ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ فیضان رمضان ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے اور ہمارے ساتھ الحمدللہ رب العالمین بہت ہی پیارے ہمارے جاوید میر جاوید بلوچ طالب موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ فضل و رحمت نعمت ہدایت کی بارش فرمائے، ان کے علم عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ محمد اسد قادری بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے مدد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ اس سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ میں عاشقان رسول سے التجا کرتا ہوں برائے کرم خاک مدینہ توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر شامل رہیں، سبحان اللہ کی صدا لگاتے رہیں، ماشاءاللہ کی صدا لگاتے رہیں۔ لائک کا مطلب یہ ہے کہ کمنٹس میں سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر بولتے رہتے۔ اب آپ کی جو انگلی ہے نا وہ ایک دفعہ لکھیں گی اللہ اکبر، لیکن آپ کے نام اعمال میں 10 لکھی ہے۔ انشاءاللہ ادھر ہمارے دلوں کو بھی راحت ہو جائے گی اور آپ کو بھی جو ایک دفعہ سبحان اللہ لکھنے کا جو ثواب ہے وہ بھی انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ